السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کریں گے جو رسولوں پر ایمان کے بارے میں ہے۔ میں آج آپ کو رسول کی لغوی اور اصطلاحی معنی بتاؤں گی اور ساتھ ہی ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایسے برگزیدہ شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ برگزیدہ شخص سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا شخص، نیک اور پرہیزگار شخص کو برگزیدہ شخص کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث کا مطلب ہے وہ شخص جو کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہو۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ختم نبوت۔ ختم نبوت سے مراد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ سب نے اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات اپنی نیٹ کاپیز پر خوشخط لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، رسول کے معنی کیا ہیں؟ رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ سوال نمبر 2، انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ انبیاء اور رسول نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ وحدانیت کا مراد ہے ایک ہونے کا، یکتا ہونے کا، برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی تلقین کی، یعنی کہ نصیحت کی، تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ سوال نمبر 3، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ سوال نمبر 5، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے؟ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یعنی کہ خراب کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ان تمام سوالات کے جوابات کو اپنی نیٹ کاپیز پر لکھیے گا۔ اسی سبق کا اگلا ٹاپک رسالت کے تقاضے پڑھیں گے۔ محبت رسول رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے، یعنی ہم اپنی جان، مال، والدین اور اولاد سے اور دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے، یعنی کہ جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول ہے، یعنی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کریں، کیونکہ ہماری ذرا سی بھی بے ادبی بھی ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر سکتی ہے۔ ہم پر تمام انبیاء کی تعظیم فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نور کی پیروی سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ قرآن کی جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ ایمان کا تیسرا تقاضا ہے کہ ہم نصرت رسول کریں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کو پھیلائیں اور ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو ہم پر فرض ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہ کریں۔
اطاعت و اتباع رسالت پر ایمان کا ضروری تقاضا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے حکم ماننا اور اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا، یعنی کہ عمل کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کریں، اسے مانیں اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، یعنی ان احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بچوں، رسالت کے تقاضوں کو پورا کر کے ہی ہمیں ایمان نصیب ہو سکتا ہے، اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اسی سبق کے تفصیلی جوابات تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سوال نمبر 2، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب، رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ آپ نے یہ دونوں سوالات کے جوابات اپنی نیٹ کاپیز پر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3 شروع کریں گے۔ سوال ہے، رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں۔ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی عالمگیر اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں۔ اگلا سوال خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبی بھیجے۔ نمبر 2، تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ نمبر 3، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نمبر 4، اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے۔ بچوں، آپ نے یہ تمام کام اپنی نیٹ کاپیز پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل اگلا سبق شروع کریں گے۔